السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھیں سنی آفیشیل رضوی ورلڈ، میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ وہابی اہل حدیث کا قاعدہ کلیہ ضابطہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز پر قادر نہیں ہے، نہ مردوں کو زندہ کرنے پر، نہ کچھ جاننے پر، نہ کچھ کرنے پر۔ اور یہ عقیدہ وہابیوں کا کیا ہے؟ جبریہ والا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں اس کی تشریح کرتے ہوئے ایک بہت بڑا وہابیوں کے عقیدے کے مطابق شرک کر جاتا ہے، چاہے وہ اللہ کی عطا سے مردوں کا زندہ کرنا ہو، یا اللہ کی عطا سے کچھ اختیارات ہوں، یا اپنی طرف سے ہوں، ہر چیز کو وہابی اہل حدیث شرک بتاتے ہیں۔ امام الوہابیہ کی کتاب، امام الوہابیہ ابن تیمیہ اپنی کتاب النبوات کہ صفحہ نمبر 142 سطر 1 2 3 پر لکھتا ہے، وَكَمَا يَكْسُرُ الطَّعْمُ وَالشَّرَابُ لِكَثِيرٍ مِّنَ الصَّالِحِينَ كَمَا جَرَى فِي الْبَعْضِ الْمَوَاطِنِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، او احیا اللہ میتا لبعض الصالحین كما احیاہ للانبیاء۔ یعنی ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ جیسا کہ کھانے کا بہت ہی زیادہ ہو جانا، کھانے میں کثرت ہو جانا، کھانے پینے کی چیزوں میں کثرت ہو جانا، صالحین میں سے جیسا کہ یہ عادت جاری ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر یہ اختیارات دکھائے تھے، یہ معجزہ دکھایا تھا، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صالحین کے لیے مردوں کو زندہ کر دیا، جیسا کہ انبیاء کرام نے مردوں کو زندہ کیا۔ یعنی ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کاملین دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں۔ اگر وہابی اہل حدیث سلفیوں کا قاعدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کسی چیز پر اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، تو ابن تیمیہ خود اپنی کتاب سے مشرک ہو جاتا ہے۔ لہذا عقیدہ وہی صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، اللہ کو اختیارات دیے ہیں دنیا میں تصرفات کی، اور جن کے جتنے جیسے مراتب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کو تصرف کے اختیارات دیے۔ اگر ان اختیارات کو نہ تسلیم کیا جائے تو ابن تیمیہ کو شرک کے فتوے سے کوئی بھی وہابی نہیں بچا سکتا، اور اگر انبیاء اور اولیاء اور سلف صالحین کے اختیارات کو شرک تسلیم کیا جائے تو سب سے پہلا مشرک اگر ہونے والا ہوگا تو وہ ابن تیمیہ ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔